ہر معاملے کے کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں، کچھ باطنی اسباب ہوتے ہیں، خالی ظاہری اسباب تک نہیں رہ جانا۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹ لیسن سیریز میں ہمارا آج کل ٹاپک چل رہا ہے مسائل کا حل۔ اس ضمن میں جو آج کا نقطہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنا حصہ ڈالیں، اپنا حصہ ڈالیں۔ اب اپنا حصہ ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، جو کردار آپ ادا کر سکتے ہیں، آپ کے بس میں ہیں، اس کو ضرور ادا کریں، اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا جو نظام ہے یہ اس طرح کا بنایا ہے کہ یہاں ہر معاملہ 50-50 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر ہر کام ہو تو اسباب کے پردے میں رہا ہے، ہر کام کا کوئی نہ کوئی ظاہری اسباب ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر اسباب کے پیچھے خالق اسباب کی ذات ہے۔ چنانچہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن ہو رہا ہے اسباب کے پردے میں۔ اب چونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، لہذا یہاں اسباب کی کڑیوں کو ملانا یہ انسان کا کام ہے، اور پھر جب انسان ان کڑیوں کو ملا دیتا ہے تو ان کے اندر جو مطلوبہ نتیجہ ہے اور اثر ہے وہ پیدا کرنا خالق کائنات کا کام ہے۔ گویا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ 50-50 کے اصول پر چلتا ہے۔ مثال کے ذریعے بات کو سمجھیں، آپ کو بھوک لگتی ہے تو بھوک کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کھانے کو ایک ذریعہ بنایا ہے، بھوک کے مٹانے کا ایک سبب بنایا ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ اس سبب کی کڑیوں کو ملا دیتے ہیں، آپ کھانا کھا لیتے ہیں، تو اب اس کے بعد کھانے کے نتیجے میں جو بھوک مٹتی ہے نا، بھوک آپ کا کھانا نہیں مٹاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات مٹاتی ہے، اور وہ مٹا دیتی ہے، اس کے اندر نتیجہ پیدا کر دیتی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کا کھانا بھی آپ کھا جائیں، بھوک کا احساس پھر بھی مٹنے میں نہ آئے، مگر اللہ رب العزت نے یہ ایک سسٹم بنایا۔ اسی طرح جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو خدا کا یہ نظام ہے کہ اس نے سبب بنا دیا ہے دوائی کو صحت مند ہونے کا۔ جب آپ وہ چھوٹی سی دوائی کھا لیتے ہیں، 2 گولی یا 2-3-4 گولیاں کھا لیتے ہیں، تو اب وہ گولیاں آپ کو صحت یاب نہیں کر سکتے تھے، صحت یاب آپ کو مالک نے کرنا ہے، مگر چونکہ اس نے اس کو ایک سبب بنایا ہے آپ کی میڈیسن کو، چنانچہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ دوا کھاتے ہیں تو عام طور پر اللہ اس کے اندر مطلوبہ نتائج اثرات پیدا کر دیتا ہے اور آپ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ ہمارے پیش آنے والے تمام مسائل کا بھی ہے۔ ہر مسئلہ کسی نہ کسی سبب سے سامنے آ رہا ہے۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہر مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے اپنے کردار کو ادا کرنا ہے، جو کچھ کنٹریبیوٹ ہم اس میں کر سکتے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم انتہائی ریئلسٹک ہو کر حقیقت پسندانہ مزاج رکھتے ہوئے دیکھیں کہ جو مسئلے کا اصلی سبب ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں جیسے ہمارے گھر کی چھت اگر لیک ہونی شروع ہو جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں سے وہ چھت ٹپک رہی ہوتی ہے وہاں نہیں بند باندھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ چھت کے اندر پانی داخل کہاں سے ہو رہا ہے۔ یہی معاملہ ہمیں یہاں کرنا ہے۔ محض سامنے دیکھنے والے نظر آنے والے سبب کو نہیں دیکھ لینا، دیکھنا ہے کہ اس کا اصل سبب کیا ہے، اور اصل سبب کو جان کر پھر اس کو ریموو کرنا ہے۔ یہی میڈیکل سائنس کا بھی اصول ہے۔ مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو ایک اچھا ڈاکٹر فوری طور پر سر میں درد کا سن کر اس کو کوئی پین کلر نہیں دے دیتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ سر درد کی اصل وجوہات کیا ہیں، اور اصل وجوہات پر پہنچ کر جب ان کا علاج کیا جاتا ہے تو سر درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہی کچھ ہمیں مسائل کے حل کے لیے کرنا ہے، ان کے اسباب کو دیکھنا ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے اسی سیریز کے لیکچر نمبر 2 میں بتایا تھا کہ ہر معاملے کے کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں، کچھ باطنی اسباب ہوتے ہیں، خالی ظاہری اسباب تک نہیں رہ جانا، باطنی اسباب تک بھی جانا ہے۔ مثلاً آپ یہ دیکھیں باطنی اسباب کیا ہوتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں زلزلہ آتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، زمین پر پاؤں مار کر کہتے ہیں کہ اے زمین تھم جا، کیا عمر نے تیرے اوپر رہتے ہوئے کسی پر ظلم کیا ہے؟
یہ کہنا تھا کہ زلزلہ تھم گیا، اور ایسا تھما کہ آج تک تھما ہوا ہے۔ شہر مدینہ میں زلزلہ نہ آج تک آ سکا ہے، نہ قیامت تک آ سکے گا۔ وجہ کیا تھی؟ اب دیکھیں نا، ظاہری اسباب تو کچھ اور تھے نا، ماہرین سے پوچھا جاتا، اور بتاتے اتنے ریکٹر سکیل کا ہے، فلاں جگہ پر اس کا مرکز ہے، مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کے باطنی اسباب کی طرف دیکھا۔ الا ھذا القیاس، خلاصہ کلام یہ ہے، کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، اور جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں بلا وجہ اس حوالے سے پریشان نہ، وہ خدا کے حوالے کریں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔